السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، وقال تعالی فی مقام آخر: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے بارے میں کچھ گفت و شنود کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند: اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میری تقریر کا عنوان ہے مقصود حیات قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو حضرات محترم، جب ہم اس موضوع کے تحت مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث دیکھتے ہیں، تو ہمیں قرآن پاک میں دو آیتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ رب العزت نے جو انسان کو زندگی عطا فرمائی، وہ صرف اور صرف اس لیے عطا فرمائی تاکہ یہ جانے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور کون بد عمل ہے۔ اور جب ہم اور قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو جو پیدا کیا وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن حضرات محترم، اگر ہم دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کائنات میں تو نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت سورہ جمعہ کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے: یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں سب کی سب اللہ رب العزت کی تسبیح و تہلیل بیان کرتی ہیں۔ تو تسبیح و تہلیل بیان کرنا یہ بھی تو اللہ کی عبادت ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز، چرند و پرند، سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل بیان کر رہے ہیں، گویا اللہ کی عبادت بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر مقصود حیات صرف انسان کا بھی مقصود حیات صرف اور صرف عبادت ہو تو یہ اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ تسبیح و تہلیل چرند و پرند بھی بیان کر رہے ہیں، اگر یہی مقصد انسان کی زندگی کا بھی ہو تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم جب تفسیر میں نظر ڈالتے ہیں تو حضرات محترم رأس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں پر لیعبدون جو ہے وہ لیعرفون کے معنی میں ہے، یعنی اس آیت کا ترجمہ ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون، یعنی میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ذات کی معرفت حاصل کریں، میری ذات کا عرفان حاصل کریں۔ اور جب اللہ رب العزت نے اسی اجمال کی تفصیل کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ جب میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے یہ چاہا کہ میری پہچان ہو تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی زندگی کا مقصود اور اس کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کا عرفان ہے، اللہ رب العزت کی معرفت ہے۔ جیسا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کا عرفان ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا عرفان ہے، تو انسان کو چاہیے کہ دونوں جہاں میں وہ ایسی چیز حاصل کرے جس کے ذریعے وہ کل قیامت کے دن سرخ روح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے شور و غل میں پڑھ کر جو ہے آخرت کو بھول جائے اور آخرت میں جانے کے بعد ہمیشگی کی ندامت اس کو اٹھانی پڑے۔ آپ کا بڑا ہی مشہور قول ہے طر الی الحق بجناحی الکتاب والسنہ، یعنی کتاب و سنت کے پر لگا کر اللہ رب العزت کی طرف اڑ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کا عرفان حاصل کرو، اور قرآن و سنت کا عرفان جب تم کو حاصل ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن و سنت کا عرفان حاصل کرنے کے بعد اسی پر بس کر لو، بلکہ قرآن و سنت کا عرفان حاصل کرو، اور عرفان حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا عرفان حاصل کرو۔ تو حضرات محترم، ہماری زندگی کا اصل مقصد اور اصل مقصود جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کا عرفان ہے۔ اللہ رب العزت نے جو عبادتوں کو فرض فرمایا وہ صرف اسی لیے فرض فرمایا تاکہ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کیا جا سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، یعنی حضور قلب کے بغیر جب تک عبادت میں دل آپ کا حاضر نہ ہو اس وقت تک آپ کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر قلب سے مراد یہ قلب نہیں ہے جو ہمارے سینے کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا لٹکا ہوا ہے، بلکہ یہاں پر قلب سے مراد ہمارا باطن ہے، ہماری روح ہے۔ اس لیے کہ جب روح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقرب ہو جاتی ہے۔ اسی کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مشکات شریف کی حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان تو یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو۔ اور اس مرتبے کو پانے کے لیے، اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے ایک شیخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے، جو شیخ کامل انسان کے قلب و جگر کو پاک کر دے اور اللہ رب العزت کی یاد کو اس کے دل میں ڈال دے، اور دنیا کی یاد کو، دنیا کی محبت کو اس کے دل سے کھینچ کر باہر کر دے تاکہ اس کا دل آئینہ ہو جائے، اور آئینہ ہونے کے بعد اللہ رب العزت کا عرفان اس کو حاصل ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی اللہ رب العزت تمہاری شہ رگ سے قریب ہے۔ اور دوسرے میں ارشاد فرمایا، دوسری جگہ اللہ رب العزت نے وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ اللہ رب العزت آپ کے اندر ہے، آپ کے دل میں ہے، کہ آپ کو بصیرت نہیں۔ تو حضرات کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت اتنا قریب ہے لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے، ہم اس کی معرفت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس کی مثال صرف ایسے ہی ہے جیسے پلک ہماری آنکھ کے قریب ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی پلکوں کو دیکھنا ہے تو آئینہ سامنے رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے نفس میں ہے، ہمارے شہ رگ سے قریب ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے عرفان کو اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو پیر کامل کی ضرورت ہے، ہمیں پیر کامل کی طرف جانا پڑے گا۔ اس لیے کہ جب پیر کامل ہمارے دل کو دھو کر آئینہ کر دے گا، جس طرح ہم سامنے آئینے میں اپنی پلکوں کو دیکھ لیتے ہیں، جس دن ہمارا دل آئینہ ہو جائے گا، وہ شیخ کامل اور پیر کامل ہمارے دل کو آئینہ بنا دے گا، اس دن ہم اللہ رب العزت کا دیدار بھی اسی طرح کریں گے جیسے اپنی پلکوں کا دیدار کرتے ہیں، اور اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اللہ رب العزت ہمیں وہ مقصد عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی مع العزت والاحترام۔